کراچی میں بارش کے بعد صورتحال خراب، کرنگی کازوے زیر آب، محمود آباد سے کرنگی جانے والے دونوں ٹریک بند، شہریوں کو مشکلات۔ تھنڈو ڈیم کا پانی M9 سے ٹکرا گیا، دیوار توڑ کر راستہ دینے کا فیصلہ۔ خمیسوں اور جوکھیو گوٹ میں پانی گھروں میں داخل، سہراب گوٹ کی گلیوں میں بھی 4 سے 5 فیٹ پانی، مکین پھنس گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی امدادی کارروائیوں کی ہدایت، سرجانی میں سب سے زیادہ 116 ملی میٹر بارش ریکارڈ، شہر میں آج تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، ناگن چرنگی پر پانی جمع ہونے کا نوٹس، بولے تمام انڈر پاسز اور مرکزی شاہراہیں صاف، ٹریفک رواں دواں ہے۔ نالوں کی صفائی کے باعث برساتی پانی کا بہاؤ بہتر رہا، بلوچستان سے ملید ندی میں پانی آ رہا ہے، ٹریفک پولیس کی مشاورت سے کرنگی کازوے کو بند کیا، ٹویٹ میں لکھا لیاری ندی دریا کی طرح بہہ رہی ہے، صورتحال تشویش کا باعث ہے۔ اسرائیل کا قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس کی قیادت پر حملہ، خلیل الحیہ کے بیٹے، آفس ڈائریکٹر اور ایک قطری افسر سمیت 6 افراد شہید۔ بمباری کے وقت جنگ بندی کی تجویز پر غور کیا جا رہا تھا، حماس کی جانب سے کسی بھی رہنما کی شہادت کی تردید۔ عرب میڈیا کے مطابق فلسطین کے مذاکراتی وفد کو اجلاس کے دوران نشانہ بنایا گیا، شہر دھماکوں سے گونج اٹھا، قطارہ کے علاقے میں دھوئیں کے بادل، لوگ افراتفری میں بھاگتے رہے۔ اسرائیلی حملہ ریاستی دہشت گردی، جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، قطری وزیر اعظم کی وارننگ، کہا ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ حملے کے 10 منٹ بعد امریکہ نے کال کی، نیتن یاہو کی سفاکت کا مشترکہ طور پر جواب دیا جانا چاہیے۔ قطری وزارت خارجہ کا بھی شدید رد عمل، کہا ہماری سالمیت اور خود مختاری کو نشانہ بنایا گیا، خطے کے امن پروار کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیل نے مکمل طور پر آزادانہ کارروائی کی، اقدام جنگ کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے، نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار۔ صہیونی حکام کے مطابق حملے سے پہلے امریکہ کو آگاہ کر دیا تھا، 10 طیاروں نے حصہ لیا، وائٹ ہاؤس نے بھی پیش کی اطلاع کی تصدیق کر دی۔ ترجمان کیرولین ڈیوڈ کے مطابق وٹکاف کو قطری حکام کو ممکنہ حملے سے آگاہ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ سفید جھنڈا اٹھائیں گے نہ ہی ہتھیار ڈالیں گے، پوری قوت سے مزاحمت جاری رہے گی، حماس کا جواب۔ قطر کی خود مختاری پر حملہ ناقابل قبول، اسرائیل نے خطے کا امن خطرے میں ڈال دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی دوحہ میں حماس کی قیادت پر حملے کی شدید مذمت، وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر کو ٹیلی فون، قطری عوام سے یکجہتی کا اظہار، کہا اسرائیل نے قطر کی سالمیت پر وار کیا، جارحیت کا کوئی جواز نہیں، غیر قانونی اقدام سے عام شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا گیا، صہیونی کارروائی انتہائی تشویشناک، عالمی برادری اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرائے، ترجمان دفتر خارجہ کا بھی شدید رد عمل۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا قطری امیر سے ٹیلی فونک رابطہ، مکمل حمایت کی یقین دہانی، ایران، متحدہ عرب امارات اور ترکیہ کی جانب سے حملے کی شدید مذمت، انتونیو گوترس نے بمباری علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دے دی، مذاکراتی عمل سبوتاژ نہ کیا جائے، UN سیکرٹری جنرل کی اپیل، OIC کا اقوام متحدہ سے جارحیت رکوانے کا مطالبہ، برطانیہ، فرانس، کویت، اردن اور مالدیپ کی جانب سے بھی حملے کی مذمت۔ نیپال میں کرپشن اور سوشل میڈیا پر پابندی حکومت کو لے ڈوبی، نوجوانوں نے تختہ الٹ دیا، پرتشدد مظاہروں کے بعد وزیر اعظم KP شرما مستعفی، ہجوم نے پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور حکمران جماعت کا مرکزی دفتر جلا دیا۔ سابق وزیر اعظم شیر بہادر، ان کی اہلیہ اور وزیر خارجہ پر گھر میں گھس کر تشدد، فوج نے متعدد وزراء کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ریسکیو کیا، کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل، کرفیو کے باوجود پرتشدد واقعات، ہلاکتوں کی تعداد 21 ہو گئی۔ صدر نے مظاہرین کو آئندہ ہفتے مذاکرات کے لیے بلا لیا، نیپالی آرمی چیف کا بھی معاملات بات چیت سے حل کرنے پر زور۔ وطن کا ایک اور سپوت فرض پر قربان، بنوں میں فتنہ الخوارج کے حملے میں زخمی ہونے والے میجر عدنان اسلم دوران علاج جام شہادت نوش کر گئے، نماز جنازہ چکلالہ میں ادا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت سیاسی اور عسکری کے حکام کی شرکت، شہباز شریف کا شہید کو خراج عقیدت، کہا بہادر بیٹے کی قربانی ہمیشہ زندہ رہے گی،
میجر عدنان نے اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے جان قربان کی، اہل خانہ کو بھی شہید کی قربانی پر فخر۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس کے قریب سرکاری گاڑی جلانے کا مقدمہ، یاسمین راشد اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا، عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود رشید کو بھی 10 سال جیل کاٹنا ہوگی، ختیجہ شاہ کو 5 سال قید کی سزا، انسداد دہشت گردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، شاہ محمود قریشی تیسرے کیس میں بھی بری۔ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی ₹1.78 فی یونٹ سستی، اطلاق ستمبر کے بلوں پر ہوگا کہ الیکٹرک صارفین بھی مستفید ہوں گے۔ اور ایشیا کپ میں افغانستان کا فاتحانہ آغاز، کمزور حریف ہانگ کانگ کو 94 رن سے زیر کر لیا، فضل حق فاروقی اور گلبدین نائب کے 2 شکار، عظمت اللہ عمرزئی آل راؤنڈر پرفارمنس پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ ایونٹ میں آج دفاعی چیمپئن بھارت کا مقابلہ UAE سے ہوگا۔ صرف حیدر شاہ کو بھی پیش کر دی ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت پر قمیصو جوکھیو گوٹ پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ دی گئی ہے، آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، عوام کو صورتحال سے مسلسل آگاہ کیا جائے، مزید کسی پریشانی یا نقصان سے بچا جا سکے، اس حوالے سے عوام کو بھی بتایا جائے۔ تھڈو ڈیم کے سپل وے سے پانی کے ریلے میں ایک شہزور بہہ گئی تھی، جس کے بعد اس کو ریسکیو کر کے نکال لیا گیا۔ کمشنر کراچی نے واقعے کی رپورٹ چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ کو پیش کر دی۔ ڈپٹی کمشنر ملیر کی سربراہی میں ریسکیو 1122 ٹیم کا فوری آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو 4 افراد کی کامیاب ریسکیو کی تفصیلات بھی فراہم کر دی گئی ہیں۔ ترجمان کے مطابق ڈیم کے پانی کے بہاؤ پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ کراچی مرتضی بھاب کا رات گئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، نکاسی آب کا جائزہ لیا، مزید بارش کی صورت میں پمپنگ مشین بڑھانے کی ہدایت کی، کہا عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے ضلع انتظامیہ سے قریبی رابطہ رکھا جائے، رین ریلیف کیمپس کی تعداد بڑھانے اور شہریوں کے لیے پانی، جوس اور بسکٹ کی فراہمی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی گئی۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے ملی ندی اور تھڈو ڈیم کے اطراف مختلف سڑکیں احتیاط کے طور پر بند کی ہیں، شہری غیر ضروری گھر سے نہ نکلیں۔ سے بارش کا سلسلہ شہر بھر میں جاری رہا، تمام عملہ جو ہے، تمام کراچی ٹیم جو ہے وہ سڑکوں پر موجود ہے اور کام کر رہی ہے۔ بائی اینڈ لارج شہر کی سچویشن انڈر کنٹرول ہے۔ میں خود بھی ابھی واپس شہر کے راؤنڈ پر نکلا ہوا ہوں۔ کچھ جگہوں پر ہم نے احتیاط کے طور پر ٹریفک کو بند کیا ہے، جس کے اندر EBM کاز وے ہے، کورنگی کاز وے ہے، جو پرانی لنک روڈ ہے اس کو بھی ہم نے ٹریفک کے لیے بند کیا ہے، چونکہ ملیر ندی کے اندر پانی تیزی سے آ رہا ہے، تو احتیاطی طور پر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا تھڈو ڈیم ہے اس نے بھی ایک سپل اوور ابھی کیا ہے، وہ بھر چکا ہے پانی اس کا، تو وہ بھی اب پانی باہر نکل رہا ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ احتیاطی تدابیر شہر کی انتظامیہ کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ شہریوں سے پھر میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے یا اپنے دفاتر سے نہ نکلیں اور جہاں پر ہیں وہیں پر رہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز بارش، ڈسٹرکٹ سینٹرل کا برا حال، نارتھ کراچی پانی پانی، نالے بھر گئے، گٹر ابل پڑے، سڑکیں ڈوب گئیں، گاڑیاں بہہ گئیں، تھڈو ندی میں شدید طغیانی، وین ریلے میں بہہ گئی، ایک خاتون ندی میں ڈوب گئی۔ نوید کمال کی رپورٹ دیکھیے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، تیز بارش نے کراچی کو ڈبو دیا، شہر میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ چندی گڑھ روڈ، اولڈ سٹی ایریا، صدر، ناظم آباد، لیاقت آباد، نارتھ ناظم آباد، نیو کراچی، سرجانی ٹاؤن، گلشن اقبال، گلستان جوہر اور ملیر سمیت مختلف علاقوں میں مسلسل بارشوں سے نالے بھر گئے، گٹر ابل پڑے۔ نارتھ کراچی 2 منٹ چورنگی سے منسلک سڑک کا برا حال، تالاب کا منظر پیش کرتی سڑک پر درجنوں گاڑیاں پھنس گئیں۔ سخی حسن سے ناگن چورنگی تک برا حال، بنس روڈ اور جہانگیر روڈ کی صورتحال بھی مختلف نہیں۔ گڈاپ کے مقام پر تھدو ندی میں شدید طغیانی، وین ریلے میں بہہ گئی، ایک خاتون ندی میں ڈوب گئی، دیگر 3 افراد مدد کے منتظر۔ مقامی لوگوں کی ریسکیو کرنے کی کوششیں، مگر ریسکیو اہلکار کہیں نظر نہ آئے۔ پولیس چیف جاوید عالم اوہڑو نے شارع فیصل کا دورہ کیا، شہریوں سے گھروں پر رہنے کی اپیل کی۔ اگر مین شاہراہ بشمول یہ جس پہ ہم کھڑے ہیں شارع فیصل، اگر پانی ایک لیول سے اوپر آ گیا تو ہم روڈ ایک دم سے بند کر لیں گے۔ پوری رات اپنے
शहरियों की हिफाजत, उनके जान और माल की और उनकी इमदाद के लिए इंशाल्लाह रोड पे रहेंगे। आवाम की मदद के लिए इंतजामिया भी मुतहर्रिक। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, निकासी आप के कामों का जायजा लिया, मुश्किल में घिरे अवाम की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। कैमरा टीम के साथ नवीद कमाल, समा, कराची।